الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے فوراً بعد وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان کے نام سے ہم جانتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو اور اس مہینے کی قدر اس طرح پہچانے جس طرح پہچاننا چاہیے، اور اس مہینے میں نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر کام کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. عام طور پر اس مہینے میں لوگوں کی توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، دین سے تعلق بڑھ جاتا ہے، عبادات میں انہماک میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اس مقدس اور مبارک مہینے سے پہلے کا جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس مہینے کو استقبال رمضان کا مہینہ بنا لینا چاہیے. ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے میں جو روزے فرض کیے ہیں، تو ان روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد ہے تقوی. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ فکر جاگ جائے کہ یہ مہینہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے روکا ہے، وہ اپنے اوامر اور منہیات پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور وہ یہ جائزہ لیتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جو آدمی اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کے جیسے اعمال ہوں گے اسے کے مطابق جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا، تو ایسا آدمی محتاط زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ڈر سے زندگی گزارتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ کے احکام بجا لانے کی فکر کرتا ہے، اس کی منہیات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، پورے ایک مہینہ اس بات کی تربیت ہو جائے اچھی طرح کہ بندہ پوری زندگی میں جس طرح کا کام کرے گا وہ اللہ کے ڈر سے کرے گا، اور کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. مقصد یہی ہے اس کا. اس رمضان کے مہینے میں آدمی کے اندر ضبط نفس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے بہت ساری مرغوب اور محبوب بلکہ مطلوب چیزوں کو چھوڑ دینے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو جب یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ کا خوف اور تقوی دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو اتنے اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے اور آدمی کو پوری یکسوئی کے ساتھ
اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی بڑا کام ہو، اہم کام ہو اور ذرا طویل کام ہو، ایک عرصہ اس میں لگتا ہو، تو اس سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرتا ہے۔ کسی لمبے سفر پہ آدمی جاتا ہے تو اس سفر کی تیاری کرتا ہے، کوئی بڑا مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس مقصد کو پانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ کہیں داخلہ لینا ہوتا ہے تو وہ داخلہ پانے کے لیے اس سے پہلے ذہنوں کو ہموار کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے، چونکہ اسی رمضان مبارک سے پہلے کا مہینہ ہے، تو رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اسی مہینے میں تیاری کرنی چاہیے تاکہ ذہن کے اندر اس کے لیے آمادگی پیدا ہو جائے۔ تو شعبان کے مہینے میں وہ اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے جو رمضان میں کرنے ہیں، تو رمضان سے پہلے ان کاموں کے لیے ذہن ہموار ہو جائے گا، اور اعمال بھی جو اس میں انجام پانے ہیں ان کے لیے فضا سازگار ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ بہتر طریقہ استقبال رمضان کا یہی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ سارے کام زیادہ سے زیادہ کیے جائیں جو رمضان میں کرنے ہیں، مطلوب ہیں۔ اب دیکھیے، رمضان کی تیاری صحابہ کرام نے بھی کی ہے، صحابیات نے بھی کی ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں رمضان کی کیا تیاری کرتے تھے۔ مختلف احادیث و روایات میں مختلف تیاریوں کا ذکر ہے۔ زیادہ سے زیادہ تبتل اللہ کی کیفیت آپ شعبان میں پیدا کر دیتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادات میں اضافہ کر دیتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ نوافل ادا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ دوسرے اور کاموں سے اپنے آپ کو روک کر اللہ کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور خاص طور سے رمضان کے مہینے کی وہ عبادت جس کا نام روزہ ہے، صیام ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر کر دیتے تھے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہونے لگتا تھا کہ جیسے جو رمضان کے مہینے میں فرضیت سامنے آنے والی ہے اس کا آغاز یہیں سے ہو گیا ہے۔ آپ روزے بڑھا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس مہینے میں بھی آپ ناغہ نہیں کریں گے، افطار نہیں کریں گے، مسلسل روزے رکھتے رہیں گے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ کے ساتھ مستقل رہائش پذیر تھیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مہینہ روزے کا مہینہ ہے اس مہینے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے تھے، تاکہ جب اس مہینے میں آپ کو پورے ایک ماہ کا روزہ رکھنا پڑے تو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ جب عادت ہو جاتی ہے تو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ذہن بن جاتا ہے اور پھر اسی کے مطابق آدمی اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک خوشائند پہلو یہ ہے کہ امت مسلمہ میں بھی شعبان کے مہینے میں عبادات میں انہماک بڑھ جاتا ہے، اور لوگ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اسی مہینے میں محتاط زندگی گزارنے لگتے ہیں۔
لیکن اس مہینے میں بعض ایسے بھی کام کیے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہی کل دین ہے۔ اب اسی مہینے میں لوگ مانڈا بھی بھرتے ہیں، طاق بھرتے ہیں، اسی مہینے میں گلگلے چھانتے ہیں، اور اسی مہینے میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اسی مہینے میں ڈی جے بجاتے ہیں، اسی مہینے میں نعتیہ مشاعرے کرتے ہیں، اس مہینے میں اور نہ معلوم کیا کیا خرافات لوگ کرتے ہیں۔ یہ استقبال رمضان تو ہے نہیں۔ رمضان میں آپ کو یہ سارا کام تو کرنا نہیں ہے۔ رمضان میں آپ کو ڈی جے نہیں بجانا ہے، رمضان میں آپ کو قوالی نہیں کروانی ہے، رمضان میں آپ کو نعتیہ مشاعرہ نہیں کروانا ہے، رمضان میں آپ کو ہاؤ ہو نہیں کرنا ہے۔ یہ کون سی تیاری ہے شعبان کے مہینے میں کہ آپ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں جو کچھ کیا ہے وہ کم ہے کیا کہ ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، مزید بڑھانا چاہتے ہیں؟ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں تو وہ تو زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کرتے ہیں، نماز وغیرہ میں اضافہ کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی خرافات نہیں کرتے اور رمضان سے پہلے شعبان کو بھی خرافات کا مہینہ نہیں بلکہ رمضان کی تیاری کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو رمضان کے مہینے میں بھی دواؤں کے بہانے، بیماریوں کے بہانے اور دوسرے بہانوں سے روزے سے کتراتے ہیں تو وہ شعبان کے اس مہینے میں وہ چیزیں جو رمضان کی تیاری کا کام دے سکتی ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر خرافات میں لگ جاتے ہیں۔ یہ خرافات میں لگ جانا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ نہ ان کو رمضان سے مطلب ہے، نہ رمضان کی خیر و برکت سے مطلب ہے۔ تو ان کے مزاج میں اور ان کی طبیعت میں جو کچھ ہے اس کے مطابق وہ اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ جس طرح آپ نے گزارا ہے اس طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو یہ رمضان سے پہلے شعبان میں رمضان کی بہترین تیاری اور اس کا بہترین استقبال ہوگا۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کسی اور اسوے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ نے دے دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم کو اسی پر کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان سے پہلے رمضان کے اس طرح استقبال کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ شعبان کا مہینہ استقبال رمضان کے لیے بہت موزوں ہے اور استقبال بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔